طریقے سے اس حکومت کے پلیٹلیٹس اوپر سے لے کر نیچے تک وہ کسی اور کے موڈ پہ چلتے ہیں. دوسرا یہ کہا یہ تھا کہ میں نے جج صاحب سے یہ کہا کہ میں کل اگر یہ ریکارڈ نہیں پیش کرتے، کل 2 بجے کا ٹائم ہوا ہے، اس پہ ریکارڈ نہیں پیش کرتے تو میں نے ان کو ایک تعزیرات پاکستان کی دفعہ 228 گزارش کی، جس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی کورٹ کا آرڈر فلاؤٹ کرتا ہے آن دی فیس آف دی کورٹ تو اس کے لیے لمبے ٹرائل کی ضرورت ہی نہیں ہے. شیڈیول 3 میں لکھا ہوا ہے کہ 228 کے مقدمے کی سماعت ہوگی سرسری، یعنی اس کو کہا جائے گا تم نے اتنے تاریخوں پہ ریکارڈ نہیں پیش کیا، اور تاریخیں اگر لکھی ہوئی ہیں عدالت میں جو لکھی تو اس کو 6 مہینے کی سزا ہو سکتی ہے. یہ میں نے ان کو کہا. کل ہم درخواست بھی دائر کریں گے، اگر وہ ریکارڈ نہیں لاتے تو درخواست دائر کریں گے کہ اس کے خلاف سمری ٹرائل کیا جائے، جو پروسیکیوشن ہے اس کے خلاف، تفتیشی کے خلاف کیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ بیسیکلی یہ ایک روایتی حربہ ہے ان کا کہ یہ جو ہی ذرا سا بھی دباؤ آتا ہے نا، اب قانون کا دباؤ آیا تھوڑا سا تو یہ عدالت سے بھاگ رہے ہیں. جب مارشل لاء کا دباؤ آیا تھا تھوڑا سا تو یہ جدہ بھاگ گئے تھے. جب دوسری دفعہ دباؤ آیا تھا تو انہوں نے پلیٹلیٹس کا بہانہ بنایا اور یہ لندن بھاگ گئے. تو بھاگنے سے تو ملک نہیں چل سکتا. اب جو چیلنجز ہیں ان سے گورنمنٹ بھاگ رہی ہے، اور بھاگ کے وہ جو کہتے ہیں وہ 2 باتیں ہیں. اب تو لوگوں نے ان کے جو سو کالڈ وہ جن کو کہتے تھے کہ جی ہمارے دوست ہیں، ان دوستوں کو بھی ان کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا ہے. جو میڈیا پہ بیٹھنے والے تھے انہوں نے بھی پوچھنا شروع کر دیا ہے کہ تمہیں سال ہونے والا ہے، اپریل میں آئے تھے، نیا سال پھر شروع ہو گیا، فیبروری مارچ کے بعد اپریل آ جانا ہے، تو تم یہ بتاؤ کہ تم نے اگر ملک نہیں سنبھال سکتے تھے تو پھر عمران خان کی گورنمنٹ کیوں ہٹائی. یہ وہ بات ہے جو عمران خان نے سب کو کہا رائٹ فرام دی بگننگ کہ ایک چلتے ہوئے نظام کو رخصت کر کے جو جڑی بوٹیاں آپ اکٹھے کر رہے ہیں ان کا مشروب کوئی نہیں پیے گا. آج کوئی نہیں پیندا انہوں نے. آپ دیکھ لیں، دے ہیو ڈسٹرائڈ دی انٹائر فیبرک آف دی سوسائٹی اینڈ دی کنٹری. دنیا میں آپ کی عزت کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ کل جو مہمان آئے ہوئے تھے یہاں، وہ اسلام آباد آنے سے انہوں نے اعتراض کیا. ان کو پتہ ہے کہ ایک بہت معروف شاعر کا شعر ہے جس کا ایک مصرع ہے کہ چور تو چور ہی کو اذن رسائی دے گا. تو ان چوروں کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہونا چاہتا. بیسیکلی جو ہماری عدالتی لیگل ٹیم ہے وہ، اور پاکستان تحریک انصاف، ہمارے لیڈر ہوں، ورکرز ہوں، وہ سارے کے سارے یکسو ہیں اس بات پہ کہ پاکستان کو، اور اب قوم یکسو ہو گئی ہے، پاکستان کو 2 چیزوں کی فوری طور پہ ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ آؤٹ آف باکس سولوشن کے ذریعے سے مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے. ایک سے زیادہ مرتبہ ہم نے کنٹرول کر کے دکھایا، ایک سے زیادہ مرتبہ ہم نے پرائسز کم کر کے دکھائیں. 3.5 سال اقتدار تھا عمران کے پاس، 72.5 سال وہ لگا لیں اور 10-11 مہینے یہ لگا لیں تو کوئی 73+ سال جو ہیں وہ ان کے پاس رہے ہیں ہمیشہ. تو اس لیے ایک اس کی ضرورت ہے فوری طور پہ کہ لوگوں کو تکلیف کا وہ مرحلہ آ رہا ہے جس پہ بغاوت کرنے پہ لوگ آمادہ ہو جائیں گے. بغاوت سے پہلے تکلیف کی بجائے ان کو ریلیف دیا جائے، اور اس کا وے فارورڈ پھر جاننا چاہتی ہے پوری قوم، اور پوری قوم جانتی ہے جو ان کو بتانا چاہتی ہے. بلکہ وہ یہ ہے کہ جو مرضی کر لو، ان کے ساتھ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل صاحب اگر ایک ایک گھر میں بھی جائیں لوگ ان پہ یقین نہیں کریں گے. یقین اس پہ کریں گے کہ ایک دفعہ آزادانہ الیکشن ہو، جو اڈلٹ فرنچائز اس ملک کا الٹیمیٹ ساورن ہے، جس کے پاس ووٹ ہے، وہ فیصلہ کرے. تو یہ اپنے ملک سے ڈرتے ہیں، باہر بھاگ جاتے ہیں، اپنے ووٹ سے ڈرتے ہیں، الیکشن سے بھاگ جاتے ہیں. 3 دفعہ تو اسلام آباد کے الیکشن سے بھاگ چکے ہیں. تو میں آخری بات جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ پولیس راج ہے اس وقت، اور اس کا سبب ہے پولیس کے پیچھے یہ سبزہ کے مقدمے سے شروع کر کے ماڈل ٹاؤن کے مقدمے تک پولیس کے پیچھے چھپ کے یہ اقتدار میں آتے ہیں، اور پولیس کے پیچھے چھپ کے یہ مظالم کرتے ہیں. اور 25 مئی اس کا گواہ ہے. جتنی تاخیر کریں گے، ایک مرحلہ ایسا تھا جب مشرقی پاکستان میں لوگ اختیار کا مطالبہ کرنے کے لیے کہہ رہے تھے الیکشن کراؤ. اس وقت ہم نے اگرتلا سازش کیس چلا دیا. جب وہ مرحلہ گزر گیا تو اگرتلا سازش کیس حکومت پاکستان نے واپس لیا تھا.
وہ اقوام متحدہ نے نہیں واپس کرایا, نہ 7واں بحری بیڑا آیا تھا ان کے لیے. اگرتلہ سازش کیس جس میں لوگوں کو کہا گیا تھا مشتاق خندکر, تاج الدین, شیخ مجیب الرحمان تم غدار ہو, وہ غداری کا پرچہ واپس لے لیا حکومت پاکستان نے, کہا نہیں یہ غدار نہیں رہے. پھر انہوں نے حکومت پاکستان کے چھاپے ہوئے ووٹس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذریعے الیکشن لڑا. جب الیکشن میں وہ جیت گئے تو پھر ان کو خیال آیا کہ ہم اپنی مرضی کی بھی گورنمنٹ بنا سکتے ہیں, اور مرضی کی گورنمنٹ بنانے کے بعد پھر جب ان سے مذاکرات کا مرحلہ آیا, اس کو سیالہ میں رکھا گیا, تو اس وقت وہ ٹائم ہی گزر چکا تھا جب کوئی ہم صورتحال سنبھال سکتے تھے. پاکستان اس کی معیشت ہاتھوں سے پھسل گئی ہے, پاکستان کی سیکیورٹی ہاتھوں سے پھسل رہی ہے, اور پاکستان کا عالمی چہرہ ہاتھوں سے پھسل چکا ہے, اور جو پاکستان کے لوگوں کی امید ہے پاکستان کے بارے میں اور آئین کے بارے میں اور نظام عدل و انصاف کے بارے میں, وہ ہاتھوں سے پھسل رہی ہے. اس وقت جس کو میں نے کہا کہ جس کا راج ہے پولیس, اس کو لوگ اپنا محافظ نہیں سمجھتے. یہاں جتنے کھڑے ہیں کوئی بھی محافظ نہیں کہے گا, وہ سب اس کو اپنا ولن سمجھتے ہیں, اس لیے کہ ان کو پچ کیا گیا لوگوں کے سامنے کہ آپ نے مارنا ہے. 25 مئی کو اس کام کا آغاز ہوا تھا. ابھی جب میں باہر نکل کے آ رہا تھا تو فواد کا چھوٹا بھائی جو فراز ہے, اس نے میرے کان میں مجھے بتایا کہ میرے گھر پہ پولیس آ گئی ہے. ایک طرف ہماری ہائیسٹ سیکیورٹی جس کی ذمہ داری شوباز کے پاس ہے, وہ بریچ ہوتی ہے ایک شہر میں, اس کا نتیجہ انتہائی افسوسناک, حسرتناک اور خوفناک ہے. 60 لوگ تھوڑے نہیں ہوتے. ایک آدمی بھی, اللہ رب العزت کا قانون تو یہ ہے کہ جس نے معصوم الدم کو بلا وجہ ایک آدمی کو مارا, اس نے گویا پوری انسانیت مار دی. یعنی اس کا مطلب ہے 60 دفعہ انسانیت. شرم آنی چاہیے ایسے حکمرانوں کو جنہوں نے ساری پولیس, لا انفورسمنٹ ایجنسیز, ساری ریاست کو, پاکستان تحریک انصاف, اس کے ہمدردوں یا اس کے حامیوں, پاکستان کے میڈیا اور پاکستان کے جو آزاد جرنلسٹ ہیں, جو آزاد جرنلسٹ ہیں, ان کے پیچھے لگایا ہوا ہے. اب میں 2 باتیں اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلا یہ ہے کہ ہم نے کور کمیٹی نے فواد کو خراج تحسین پیش کیا, اور میں نے جو کور کمیٹی کو جو کور کمیٹی, یہ ان کے جذبات ہیں, میں ان کو اس لیے کبھی نہیں روکتا, یہ میرے بھی ہیں. ویسے جو کور کمیٹی تھی اس میں مجھے عمران خان صاحب نے کہا کہ میں بریف کروں. میں نے بریفنگ دی, اور میری بریفنگ کا آغاز یہ تھا کہ میں نے کہا اپنے اپنے خیالات ہوتے ہیں, ہر پولیٹیکل پوائنٹ کے اوپر پولیٹیکل پارٹی جو ہماری ہے اس کے اندر بحث ہوتی ہے, لیکن میں نے کہا ایک چیز جو میں متفقہ طور پہ اس ہاؤس کو بتا سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ فواد اسٹوڈ لائک اے راک, اللہ کی مہربانی سے سواتی اسٹوڈ لائک اے راک. اور جو عمران خان ہے اس نے تو تاریخ ہی بدل دی ہے, نئی تاریخ بن گئی ہے, وہ لکھی جا چکی ہے, تقدیر کی طرح ہے وہ پاکستان کی, اس کو روکا نہیں جا سکتا, ڈیلے کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جو فواد کے بھائی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, اس کے بچوں کے اوپر جو گزر رہی ہے, ان کی بیگم ہبا میرے ساتھ کھڑی ہیں, ان کے اوپر جو گزر رہی ہے, اتنا ٹارچر تو مجھے ایک ہی مثال ذہن میں آتی ہے, آپ کے کوئی دوسری آتی ہے تو وہ مجھے آپ بتا دیں. اتنا ٹارچر تو جس نے کہا کہ میں نے دہشت گردی کی پاکستان میں, اس کے خاندان کو بھی عزت سے کیمرے لگا کے ریڈ کارپٹ پہ چلتے ہوئے آئے وہ بھارت سے, اور ریڈ کارپٹ پہ مل کے اور ریڈ کارپٹ کے ذریعے وہ واپس چلے گئے. جس نے ہمارے پہاڑی علاقے پہ حملہ کیا تھا, عمران نے تو کہا تھا کہ مودی غلط فہمی مت رہنا, میں عمران ہوں, یہ پاکستان ہے, اور جب تم حملہ کرو گے تو ہم سوچیں گے نہیں, اس کا ہم جواب دیں گے, ریٹیلیٹ. اور ہم نے جواب دیا. پھر آج یہ کہتے ہیں اسی مودی کے یہ پاؤں, کیا اسی مودی کے یہ جوتے چاٹنے کے لیے تیار ہیں. کسی ایٹراسٹیز جو ہو رہی ہیں انڈین انلیگلی آکوپائڈ کشمیر میں, اس پہ نہیں بولتے, فلسطینیوں کے حق میں نہیں بولتے, اور چھوڑ دیں اپنی قوم کے اس قدر خوف زدہ ہے قوم سے. مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. عمران خان قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں, تیرے جان نثار. اپنے ملک میں فواد چودھری کو رہا کرو, فواد چودھری کو رہا کرو, فواد چودھری کو رہا کرو, فواد چودھری کو رہا کرو.
फवाद चौधरी हम तुम्हारे साथ फवाद चौधरी रिहा होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह रिहा होंगे। दूसरी जो मैं बात कहना चाहता हूँ आपको वो ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर लोगों की उम्मीद थी कानून नाफिज करने वाले इदारों से, उस उम्मीद से लोग उखड़ गए, बल्कि उखड़ते जा रहे हैं। क्या होता है? उखड़ गए। जहां भी किसी के साथ कोई ज्यादती होती है तो ज्यादती का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा निकलता है मजीद ज्यादती। जहां किसी के साथ गैर कानूनी एफआईआर होती है उसका नतीजा निकलता है और ज्यादती। आप कुछ कहें? नहीं, आप कुछ कहें? जी वो मामू बात करेंगे। आइए। ठीक सर। थैंक यू जी, थैंक यू। कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद। जिंदाबाद। देखें, फवाद चौधरी ने, जो मेरा छोटा भाई है, उसने मुल्क की तारीख के अंदर एक नए बाब का आगाज किया है और अल्लाह ताला का शुक्र है कि इमरान खान के सिपाही इमरान खान को नहीं गिरने देंगे खुदा के फजल से। इसलिए कि इमरान खान से मेरा पाकिस्तान मंसूब है। मेरे राइट पे देख लें कौन खड़ी हैं, मेरी बेटी, मेरी बहू। इंशाअल्लाह ताला इनको जितनी अजियत दी गई है, मेरे पाकिस्तान की कौम को अजियत दी जा रही है, मेरी बेटियों और बहनों को अजियत दी जा रही है। अल्लाह ताला तेरा शुक्र है कि फवाद चौधरी ने अपनी गैरत, अपनी अना और मेरे इमरान खान का नाम जो सर बुलंद किया है और उसके लिए कुर्बानी दे रहा है। पूरी पाकिस्तान की कौम दिल की गहराइयों से हमदर्दी भी करती है और पूरे उनके ख़ानदान का शुक्रिया भी अदा करती है जो इस वक्त मेरी इस बहन पे गुजर रही है, मेरे इन भाइयों पे गुजर रही है, मेरे वकला पे, जिस तरह डॉक्टर अवान साहब ने अभी बताया, इन पे गुजर रही है। हमदर्दी ज़रूर कर सकता हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह ताला गैरतमंद कौम के सपूत अपने मुल्क के लिए, उसकी अना के लिए, और हम तो पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, मुस्करा कर खुदा के फजल से शहादत कबूल करेंगे इसलिए कि ये सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है, इंसानों के सामने। ए मेरे परवरदिगार, इस सर को न झुकाना। हाँ, अगर मेरी लाश भी पड़ी हो तो परवरदिगार सिर्फ अपने सामने जो है सर को झुकाना। और इंशाअल्लाह ताला देख ले, फवाद चौधरी इस वक्त पाकिस्तान के लोगों की दिलों की आवाज और आज़ादी की, हकीकी आज़ादी की आवाज बन चुका है। इंशाअल्लाह एक दिन, 2 दिन जुल्म आखिर जुल्म है, हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जब मोहतरम स्वाति साहब, जनाब बाबर आवान साहब के साथ मेरा हक नहीं बनता कि मैं बात करूं, क्योंकि उन्होंने जितनी खूबसूरती से फवाद के केस को आपके सामने पेश किया है, मेरा ख्याल है कि मुझ में वो एबिलिटी नहीं कि मैं पेश कर सकूं। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि फवाद का नाम आज इमरान खान की तहरीक का दूसरा नाम है। आज फवाद लोगों के दिलों में धड़क रहा है। आज फवाद पाकिस्तान की सरजमीन में एक इमरान खान के साथी की हैसियत से, इमरान खान के एक सिपाही की हैसियत से, एक आम आदमी से लेके एक बड़े दानिश्वर तक हर तबके में आज फवाद का नाम लिया जा रहा है। मैं जेएनएम के लोगों को, मैं पंजाब के लोगों को, मैं सियालकोट के लोगों को, गुजरांवाला के लोगों को, पिंडदादन खान वालों को, फैसलाबाद वालों को, लाहौर वालों को, खित्ता पठवार के लोगों को, अटक के लोगों को इस बात पे मुबारकबाद देता हूं कि ये आपका फर्जंद था
جس نے جرت کا ایک نیا نشان پیدا کیا ہے، جس نے جرت اور دلیری کو ایک فواد کی صورت میں نام دیا ہے۔ میں بے شمار جن اضلاع سے لوگ فواد کی محبت میں یہاں آئے ہیں، ہم آپ کو اس کا صلہ نہیں دے سکتے۔ میرے پاس ووکیبلری کی کمی ہے کہ میں اپنے جذبات کو شکریہ کے انداز میں آپ سے کہہ سکوں۔ میں اتنا کہہ سکا ہوں کہ محبت اگر ایک شخص کی مل سکے بڑی چیز ہے زندگی کے لیے، مگر یہ ملتی نہیں۔ مجھ کو اتنی محبت دی دوستو، سوچ لو دوستو، پیار ایک شخص کا اگر مل سکے بڑی چیز ہے زندگی کے لیے۔ فواد کو تو لاکھوں لوگوں کا پیار ملا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ فواد تیرے جان نثار بے شمار فواد تیرے جان نثار بے شمار فواد کو رہا کرو، فواد چودھری کو رہا کرو، فواد چودھری کو رہا کرو۔ ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہاں ایک نیکسٹ ڈے کی پیشی انہوں نے دے دی ہے کیونکہ آئیو صاحب ادھر موجود نہیں تھے، لیکن اس سے پہلے میں پشاور ثانیہ کی مذمت کرتی ہوں بہت زیادہ۔ اور جب فواد صاحب کو ہتھ کڑی لگا کے کل عدالت میں پیش کیا گیا اور ان کے علم میں لایا گیا کہ کل جس طرح پشاور میں دھماکے سے ہمارے شہداء بھائی شہید ہوئے ہیں، تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ آپ نے بہت مذمت کرنی ہے، اور ہم اس دکھ کے موقع پہ میں اسپیشلی کیونکہ وہ یہاں پہ ہے نہیں تو آئی ول ریپرزینٹ ہم، اور وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ہم لوائقین کو وزٹ بھی کریں گے، اور ان کی بہت دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ وہ اس وقت جوڈیشل ہیں اور ابھی بھی ان کے سینٹیمنٹس پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ہیں، اور جس طرح کا رویہ یہ گورنمنٹ اختیار کر رہی ہے، ڈیلے ٹیکٹکس کر رہی ہے، ان کو بے عزت کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے ان کو رکھا جا رہا ہے، جوڈیشل کیا جا رہا ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ وہ ایک پارلیمنٹیرین ہیں اور سب سے پہلے وہ یہاں پہ ایک پاکستان شہری ہیں جن کے حقوق ان کو نہیں دیے جا رہے، مگر کل پیشی دی ہے، ہم لڑیں گے۔ اور میں صرف یہ کہنا چاہوں گی ان لوگوں کو، میں نام کسی کا نہیں لوں گی، جو لوگ ان کو ڈیلے کر رہے ہیں، کچھ شرم کرو اور کچھ حیا کرو، شرم کرو، حیا کرو۔ شرم کرو، حیا کرو۔ فواد تیرے جان نثار۔ انشاءاللہ ہمارے ارادے پختہ ہیں، میں یہیں پہ موجود ہوں، اور ہم کل دوبارہ آئیں گے اور ہم انشاءاللہ ان کو رہا کرا کے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔